ماما مجھے واش روم جانا ہے، پلیز ایمرجنسی ہے۔ شاید کلاس روم میں کھڑی سر ابتہاج کی منتیں کرتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ لب پینچ کر کہنے لگا کہ جب بھی ٹیسٹ کی باری آئے یہی بہانہ ہوتا ہے تمہارا، چپ چاپ بینچ پر جا کر بیٹھو۔ شنایا کو جیسے نیچے کچھ گیلا محسوس ہو رہا تھا۔ کھڑوس کہیں کا، آج ہی گھر جا کر 3 طلاقیں ایک ساتھ نہ لکھ دی تو نہ دی تو کہنا۔ تبھی اس کا یونیفارم سرخ ہوا تو اس کی سہیلی نے بیگ میں رکھا ہوا ایکسٹرا پیڈ نکال کر دیا۔ دونوں کلاس کے آخری بینچ پر بیٹھی تھی۔ جیسے ہی بینچ کے نیچے گھس کر اس نے ٹراؤزر نیچے کیا، ابتہاج اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹینڈ اپ شنایا، اگر اب کسی کے بولنے کی آواز آئی تو بینچ پر کھڑا کر کے مرغا بنا دوں گا۔ کلاس روم میں گرجدار آواز گونجی تو سب کو سانپ سونکھ چکا تھا سوائے اس کے۔ وہ فوراً چیونگم تیز تیز چباتے ہوئے دل میں کہنے لگی، کھڑوس کہیں کا، گھر میں تو دوسری دفعہ مانگنے پر کوئی سالن نہیں دیتا ہوگا، لگتا ہے کہ آج سر اپنی بیوی کے ناشتے میں پراٹھوں کی جگہ بیلن کھا کر آئے ہیں، تبھی اتنی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ اندر سے سر نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو پھر کہنے لگے، لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، اس کے بعد لڑکا ہو یا لڑکی دونوں پوری کلاس کے سامنے مرغا بنیں گے۔ شنایا مزید کوئی شرارت کرنا چاہتی تھی جب اسے نیچے سے نمی پھوٹتی ہوئی محسوس، ایک دم اس کی رنگت زرد ہو پڑنے لگی تھی۔ گھبرا کر سیدھی سر کے سامنے آئی۔ سر مجھے واش روم جانا ہے پلیز، بہت ایمرجنسی ہے۔ شنایا کی آواز میں گڑگڑاہٹ تھی لیکن وجود کے اندر طوفان برپا تھا۔ پیٹ کے نچلے حصے میں اٹھنے والے درد، مروڑ اور ٹیسیں اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہی تھی اور اسے مبہم سا اندازہ ہوا تھا کہ شاید یہ وہی وقت ہے کہ جس کے بارے میں اماں نے مجھے اشاروں کرائے میں خبردار کیا تھا۔ دیکھو بیٹا، اگر کبھی پیٹ کے نچلے حصے میں درد اٹھے یا تمہیں لگے کہ کوئی چیز تمہارے روکے نہیں رک رہی یا کپڑوں پر کوئی داغ لگے تو گھبرانا مت، فوراً میرے پاس آنا اور کہنا، امی مجھے ایام شروع ہو گئے ہیں، میں تمہیں سنبھالوں گی۔ مگر یہ وقت اسکول میں اس کے بھری کلاس کے سامنے شروع ہو جائے گا، اس کا اسے گمان تک نہیں تھا۔ بےعزتی اور کرب اور اس دوراہے پر کھڑے ہو کر اس نے آخری بار واش روم جانے کی اجازت مانگی تھی۔ سر میری بات سنیں پلیز، مجھے ایک بار واش روم جانے دیں نا۔ مگر سر پلٹ کر اسے انتہائی غصے میں دیکھنے لگے تھے۔ جب بھی کسی سرپرائز ٹیسٹ کی باری آئے یہی فرار کا راستہ ملتا ہے، تمہیں چپ چاپ جا کر بینچ پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے اندرونی کرب سے لا علم اسے ڈانٹ رہے تھے۔ شنایا نے رونے والی شکل بنا کر دوبارہ التجا کرنی چاہی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے خاموش کروا چکے تھے، کھڑوس کہیں کا ہٹلر، اس پر بھی ایسا وقت آئے تب اس کو پتہ چلے کہ شنایا دل ہی دل میں یہ کہتی ہوئی آخری بینچ پر اپنی سہیلی کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی، وہ تمہاری قمیض پر سرخ داغ لگ رہا ہے۔ رملہ نے گھبرا کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ رملہ، اب میں کیا کروں؟ وہ بالکل ہڑبڑا گئی تھی۔ رکو، میرے بیگ میں ایک ایکسٹرا پیڈ ہے، میں دیتی ہوں، تم واش روم جا کر پیڈ لگا لو۔ رملہ نے بیگ سے پیڈ نکال کر بینچ کے نیچے سے شنایا کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، جسے یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کا استعمال کیسے کرنا ہے۔ یہ لو۔ اور جیسے ہی سر مڑے، چپکے سے بھاگ جانا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ سر ابتہاج بلیک بورڈ پر کچھ لکھنے کے لیے مڑے تو شنایا دبے قدموں دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی، لیکن اسی وقت اگلی بینچ پر بیٹھے لڑکے نے جان بوجھ کر اپنی کتاب نیچے گرائی تو دڑام کی آواز پر سر ابتہاج نے فوراً پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سر کو اچانک اپنی طرف دیکھتا پا کر شنایا بری طرح گھبرا گئی اور اس کے ہاتھ سے پیڈ چھوٹ کر سیدھا فرش پر جا گرا تھا۔ او بھائی، یہ دیکھو، یہ کیا لے کر گھوم رہی ہے؟ ایک لڑکا اونچی آواز میں ہنسا تو پوری کلاس میں کہہ کے گونجنے لگے۔ شنایا نے جھک کر فرش سے پیڈ اٹھایا، کلاس سے باہر بھاگی۔ شرم آنی چاہیے تم سب کو، اگر کسی لڑکی پر ایسا وقت آتا ہے تو تمہیں اپنی نظریں پھیر لینی چاہیے، نہ کہ اس کا تماشا بنانا چاہیے۔ یہ تمہاری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اب کسی کے منہ سے ایک بھی لفظ نکلا تو میں اسے اسکول سے نکال دوں گا۔ پوری کلاس کو سانپ سونگھ گیا تھا، لیکن شنایا تب اسکول کے گیٹ کے باہر نکل چکی تھی۔ سر ابتہاج ایک دم سے شدید شرمندگی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب ان کا اپنا ماتھا بھی پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ کتنی بار شنایا نے ان سے اجازت مانگی تھی کہ وہ واش روم جانا چاہتی ہے، لیکن انہوں نے اسے جانے کی اجازت نہیں دی۔ بیچاری چھپ کر جا رہی تھی اور گر کر اس کے ہاتھ سے وہ پرائیویٹ چیز بھی چھوٹ گئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی ابتہاج کا دماغ گھوم چکا تھا اور اندر ہی اندر اسے شرمندگی بھی محسوس ہونے لگی تھی اس کی وجہ سے۔ شنایا پوری کلاس کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ شاید اس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سختی کر دی تھی۔ دراصل اس نے ابتہاج کی ناک میں دم ہی تو اس قدر کر رکھا تھا۔ ہر بار جب بھی وہ کلاس میں پڑھانے کے لیے آتا تھا تب
تب ہی وہ اس کی شرارتیں ہی نہیں ختم ہوتی تھیں اور ٹیسٹ سے تو کوسوں وہ دور بھاگتی تھی۔ ابتہاج جان بوجھ کر تنگ کیا کرتی تھی۔ ابتہاج نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس لڑکی پر ذرا بھی رحم نہیں کرے گا، لیکن آج ہونے والے واقعے نے اسے واقعی شرمندہ کر دیا تھا۔ امی، اب میں اسکول کبھی بھی نہیں جاؤں گی۔ شنایا نے روتے ہوئے دروازہ پٹکھا تھا اور ماں کے گلے لا کر بلک بلک کر رو دی تھی۔ اس کا پورا وجود بری طرح سے لرز رہا تھا اور آنکھوں کی باڑ توڑ کر آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ شنایا، کیا ہوا ہے؟ نصرت بیگم اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر وحشت زدہ لہجے میں بولی تھی اور لہجے میں پوچھا تھا، تو رو کیوں رہی ہو؟ شنایا نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے قمیض کی پشت کا وہ حصہ سامنے کر دیا جہاں گہرا سرخ داغ موجود تھا۔ نصرت بیگم نے اس داغ کو دیکھا تو اس کے چہرے پر ممتا کا تڑپتا ہوا رنگ ابھر آیا تھا۔ لڑکی پاگل، بس اتنی سی بات پر رو رہی ہو؟ یہ کوئی رونے یا ڈرنے کی بات نہیں ہے، پریشان نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی اب بالغ ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے۔ ہر لڑکی اس مرحلے سے گزرتی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم رو کر خود کو ہلکا کر لو۔ آپ نہیں جانتی امی وہاں کیا ہوا۔ شنایا نے تڑپ کر ماں کا ہاتھ جھٹکا۔ پوری کلاس کے سامنے میرے ہاتھ سے پیڈ گر گیا تھا، سب لڑکے مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں اب کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی۔ میں مر جاؤں گی لیکن اب دوبارہ اسکول کی دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گی۔ بس 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 بس، بہت ہوا تماشا، اب اس گھر کو ماتم زدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم تو ایسے رو رہی ہو جیسے پتہ نہیں کوئی آسمان سے ٹوٹ کر تمہارے سر پر آ گرا ہو۔ تم نے اپنی بیٹی کو پہلے سے بتا نہیں رکھا تھا کہ یہ وقت ہر لڑکی پر آتا ہے؟ یہ تو ویسے ہی رو رو کر ڈرامے کر رہی ہے۔ میری بھی تو بچیاں ہیں، وہ بھی تو اس وقت سے گزری ہیں، لیکن میں نے تو پہلے ہی ان کو اس بارے میں آگاہی دے رکھی تھی۔ تمہیں تو اپنی بیٹی کی پرورش سے کرنی آئی، بلکہ الٹا دوسروں کے سامنے ذلیل خوار ہو کر خواری کرواتی آئی ہو۔ کمرے کے دروازے پر رخسانہ ممانی ظاہر ہوندہ آواز میں بولی اور ہاتھ میں جھاڑو پکڑتے آستینے چڑھاتے ہوئے تنزیہ نظروں سے دونوں ماں بیٹی کو دیکھنے لگی تھی۔ ممانی کے الفاظ سن کر شنایا کا دل مٹھی میں جکڑ چکا تھا۔ بھابھی، میری بچی پہلے ہی صدمے میں ہے، اس وقت اس پر رحم کریں۔ نصرت بیگم التجا کرنے لگی تھی۔ اور میں کس پر رحم کھاؤں؟ ممانی نے پھنکارتے ہوئے جھاڑو ایک طرف پٹکی تھی۔ تم ماں بیٹی کے تو نخرے اٹھانے کے لیے یہاں کوئی ہاتم تائی نہیں بیٹھا ہوا۔ جب لڑکی خود کہہ رہی ہے کہ اسے نہیں پڑھنا تو کیوں اس پر زبردستی اسے اسکول بھیجنے پر تلی ہوئی؟ وہ پڑھنا چاہتی ہے۔ بھابھی، بس آج ایک حادثہ۔ شنایا کی ماں کہتے کہتے رک گئی تھی تو رخسانہ بیگم نے تیکھا وار رکھو اپنے ہاتھ سے اپنے پاس۔ اب یہ پڑھ لکھ کر کوئی افسر بنے گی کیا؟ یہ بڑی ہو گئی ہے اور جوان لڑکی، جہاں گھر کو بٹھا کر مکاریاں سکھانے کے بجائے کوئی کام کاج کرواؤ یا اس کے ہاتھ پیلے کر دو اور یہاں سے نکالو۔ میرے سر پر ہی اپنے بچوں کا بوجھ ہے۔ کمرے میں اس جوان لڑکی کی چوکیداریاں کرتی کرتی میں خود تھک گئی ہوں۔ پھر بھابھی، یہ میرے بھائی کا گھر ہے، آپ ہمیں بوجھ نہیں کہہ سکتی۔ نصرت کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ وہ پہلے ہی بیٹی کی پریشانی دیکھ کر دکھی ہو رہی تھی اور اب اوپر سے رخسانہ سر پر سوار کھڑی لفظوں کی تیر برسانے لگی تھی۔ بھابھی کا گھر ہے، تمہاری جگہ نہیں۔ اپنے اس مرے ہوئے سہاگ کا رونا کسی اور کے سامنے رونا، اور اس گھر میں ٹکنا ہے تو کل سے یہ نوابزادی اسکول چھوڑ کر کچن سنبھالے گی اور جھاڑو پونچھا کرے گی، ورنہ اپنا بوریہ بستر سمیٹو اور راسا ناپو۔ رخسانہ بیگم یہ حکم پھینک کر پیر پٹکتے ہوئے چلی گئی تھی، لیکن اس کے الفاظ نے نصرت بیگم کے دل کے زخموں کو یکسر ہرا کر دیا تھا۔ کمرے میں آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنی بچی کو ان مخصوص ایام کے بارے میں تفصیل سے بتا دیا تھا اور پھر اسے گرم گرم دودھ لا کر دیا، لیکن شنایا بری طرح سے سہم چکی تھی۔ اسے ابھی بھی اپنی طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی، پورے وجود میں درد تھا اور بخار بھی ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنی ماں کے گلے لا کر کہنے لگی، امی کب ہماری زندگیوں میں سکون آئے گا؟ ممانی کو جب دیکھو ہمیں تانے دیتی رہتی ہیں، سارا دن آپ گھر کا کام کاج میں گزر جاتا ہے۔ میں بھی اسکول سے آتی ہوں تو ممانی ان کی اولاد آرام سے بستر پر لیٹ جاتی ہے اور ہم پر حکم چلاتی ہیں۔ ہم نے اب تک کبھی نہیں کی، پھر بھی یہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے۔ کیا ساری زندگی میرے ایسے ہی گزر جائے گی؟ مجھے کبھی بھی سکون نہیں آئے گا۔ یہ سن کر نصرت بیگم اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر فروز کا ماتھا چوم کر کہنے لگی، ارے نہیں میری بچی، تو راج کرے گی، راج۔ ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو؟ تم تو میرے پاس کسی کی امانت ہو۔ جس دن اپنے سسرال چلی جاؤ گی نا، پھر دیکھنا وہاں کیسے تمہارے سب ناز نخرے اٹھاتے ہیں۔ میری بچی کو تو اپنے سسرال میں شہزادیوں کی طرح سے رہنا پڑے گا، اس سے کوئی کام نہیں کروائے گا۔ اپنی شادی کا سن کر وہ اپنی ماں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، نہیں میں شادی نہیں کروں گی، شادی کے بعد تو
سر پر بہت ساری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، مجھے تو بس آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ مگر نصرت بیگم سوچ چکی تھی کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ وہ مزید اپنی بچی کو یوں پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ انہوں نے اپنی بچپن کی سہیلی کو فون کیا اور کہنے لگی کہ وہ جوان ہو گیا سلمیٰ، اب اپنی امانت لے جاؤ۔ دوسری طرف سے سلمیٰ بیگم تشویش بھرے انداز میں بولی، کیا یہ کیا کہہ رہی ہے نصرت بیگم؟ ابھی تو اتنی چھوٹی ہے، شادی کے بعد کے معاملات کو جھیلنے کے قابل نہیں ہوئی۔ آج کل کی بچوں کو بھلا وقت کہاں لگتا ہے، وقت سے پہلے ہی ایام شروع ہو جاتے ہیں۔ جانتی ہو نا تمہارا بیٹا اسے 10 سال بڑا ہے، جوان جہان بھرپور مرد ہے۔ اب اگر شنایا دلہن بن کر اس کے کمرے میں آئے گی تو دونوں ایک ہی بستر پر سوئیں گے تو میں اسے روک تو نہیں سکوں گی۔ ایسا نہ ہو کہ کل وہ شوہر کا لمس جی نہ سکے اور تم ہی شکایت کرنے لگو گی اور بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا تو اب وہ چھوٹی نہیں رہی۔ سلمیٰ، حالات نے اسے اس وقت پہلے ہی عورت بنا دیا۔ میری عزت اور اس کے باپ کی آبرو سب تم سے وابستہ ہے۔ اگر تم آج نہیں آئی تو میں اسے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گی، کیونکہ رخسانہ کو تو تم جانتی ہو وہ جینے نہیں دیتی۔ اور اس کو نصرت کی آواز میں واضح شکست خوردگی تھی۔ اچھا میں سمجھ گئی ہوں، کل ہم آ رہے ہیں، پھر مل کر رخصتی کی تاریخ رکھ لیں گے۔ تم فکر مت کرو، وہ میری امانت ہے، میں اسے زیادہ دن رخسانہ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ ابتہاج اپنی اسٹڈی روم میں فائلوں کے ڈھیر میں الجھا ہوا تھا، لیکن اس کی نگاہیں کسی لفظ پر نہیں ٹھہر رہی تھی۔ وہ اجازت مانگ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک سرد آہ نکلی اور وہ اس کے پیریڈز کا پہلا دن تھا اور ایک نوعمر لڑکی کے لیے اس کی زندگی کی سب سے بڑی جسمانی تبدیلی کے ہارمونز کا طوفان۔ پیٹ میں درد، وہ سب کچھ کتنا خوفناک رہا ہوگا اس کے لیے۔ اس کے دل میں کسک سی اٹھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ بلوغت کا مطلب صرف قد بڑھنا نہیں بلکہ ایک مکمل عورت بننے کا وہ کٹھن سفر بھی ہے جس میں جسم ایک نئی پراسرار سمت کی طرف مڑ جاتا ہے۔ وہ جوانی کی وہ دہلیز ہوتی ہے جہاں لڑکیاں بہت خوفزدہ ہونے لگتی ہیں اور ان کے جسم میں ایک ایسے عمل سے گزرتا ہے جو بظاہر تو فطری ہے، مگر وہ سرخ داغ اس عمر میں کسی بھی لڑکی کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے اسے سب کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ مجھے اندازہ کیوں نہیں ہوا کہ وہ صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں، ایک جوان ہوتی ہوئی لڑکی بھی ہے۔ ابتہاج کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا۔ وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس نے کتابوں میں پڑھی تھی کہ مگر عملی طور پر وہ پہلی بار اس کا مطلب سمجھ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھلا اور اس کی ماں سلمیٰ بیگم اندر داخل ہوئی۔ امی آپ اس وقت؟ ابتہاج تیاری پکڑو، کل ہم نصرت کے گھر جا رہے ہیں، رخصتی کا وقت آ گیا، ماں نے اسے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ تو ابتہاج کہنے لگا، امی کیا ہم اس بات کو ختم نہیں کر سکتے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس بچی کو اپنے سر پر نہیں باندھ سکتا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ ضد چھوڑ دیں۔ میں اس کو ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار مرد ہوں، گاؤں کا سو کال جاہل گوار نہیں جسے آپ شادی کا بولیں گے اور وہ ہنسی خوشی خود سے 10 سال چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو جائے گا۔ میں اپنی مرضی سے خود لڑکی پسند کر کے شادی کرنا چاہتا ہوں، ایسی لڑکی جو میری ذمہ داری بھی اٹھا سکے، میرے کمرے میں رہے اور میری حقوق پورے کر سکے، جب میں آؤں تو میرے لیے کھانا بھی بنائے، میرے ساتھ محبت بھری باتیں بھی کرے اور ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کا مختلف مراحل میں ساتھ دے سکیں۔ لیکن وہ لڑکی مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی کالج تک بھی نہیں پہنچی ہوگی، بھلا اس لڑکی کو میں بیوی بنا کر کیسے اپناؤں؟ اب پتہ نہیں آپ کی سہیلی کو میں کیا سوجھی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آپ کی خاموشی اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ وہ میں کسی بھی لڑکی پر اتنا بڑا ظلم ہونے نہیں دے سکتا، مجھے بیوی چاہیے، گود میں اٹھا کر لوریاں دینے والی بچی نہیں۔ سلمیٰ بیگم جانتی تھی کہ اس کا بیٹا ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر کچھ ایسی ہی باتیں کرے گا۔ وہ گہری سانس لے کر خارج کرنے لگی تھی اور اسے، اب میں اپنا فیصلہ تمہیں سنا چکی ہوں، آج وہ ہماری امانت ہے اور اتنے سالوں بعد بھی ہم اس امانت میں بددیانتی نہیں کر سکتے۔ وہ بچی نہیں تمہاری منکوح ہے۔ ابتہاج ماں نے اسے سختی سے باور کروا دیا تو ابتہاج کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت بھی اس نکاح کے لیے راضی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہوں۔ یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا تھا، صرف آپ کی ایک جذباتی فیصلہ تھا اور میں اپنی زندگی میں کسی انجان لڑکی کو نہیں لانا چاہتا۔ وہ انجانی نہیں، تمہارے باپ کے دوست کی بیٹی ہے اور اس کے باپ کے وفات پر تم نے اسے قبول کیا تھا اور اب تم اسے زبان سے پکڑ رہے ہو۔ میں نے کوئی زبان نہیں دی تھی امی جان، زبان آپ نے دی تھی، ابتہاج نے سرد لہجے میں کہا تو سلمیٰ آگے بڑھی اور اس کی آنکھوں میں اٹل فیصلہ تھا۔ میرا دیا ہوا وعدہ
تمہارا دیا ہوا وعدہ ہے۔ جس دن نکاح پڑھایا تھا تم نے اپنے ہاتھ میں نکاح نامے کے دستخط کیے تھے۔ اب پیچھے ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غیرت کا سودا کرنا۔ میں اپنی سہیلی کو زبان دے چکی ہوں، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا کہ تمہاری ماں کا سر جھک جائے گا۔ کیا تم اپنے باپ کی قبر کا تقدس پر عمل کرو گے؟ ابتہاج خاموش ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں اس کی جذبات بار کا دفاع کرنا اس کے بس میں نہیں ہے۔ اگر آپ کا اتنا اصرار ہے تو ٹھیک ہے، میں آؤں گا، لیکن آپ یہ توقع مت رکھیے گا کہ میں اسے وہ مقام دوں گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ سلمیٰ بیگم تعصب سے مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ وقت سب بدل دیتا ہے ابتہاج، بس تم کل کے لیے تیار رہنا۔ اگلے دن گاڑی میں بیٹھے ابتہاج کے چہرے کی چمک پتھر کی طرح سخت تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا وہ جس بوجھ کو اٹھانے جا رہا تھا اسی کی کلاس کی طالبہ تھی جس کی تصدیق کا ذمہ دار وہ خود بنا تھا۔ بہت جلدی ہے بیٹی کو بیاہنے کی اس گھر سے، تو اس کا بوجھ تو اترے گا، لیکن دیکھنا وہاں بھی کوئی راج نہیں کرے گی۔ اگر شادی ہی کرنی تھی تو کچھ گھر گھاٹ کا سکھا دیتے، اسکول کالج کے چکر میں پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ رخسانہ نے صبح سے زہر اگلنا شروع کر دیا تھا، لیکن نصرت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کا سسرال جانا ہی اس کی زندگی کی واحد راحت ہے، لیکن جب گاڑی کا ہارن بجا اور سلمیٰ کے آنے کی اطلاع ملی تو شنایا کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے تھے۔ بڑی مشکل سے تو اس نے یہ وقت گزارا تھا، ابھی تو اس کا یہ درد کچھ کم ہوا تھا، لیکن پھر یہ رخصتی کا ڈیٹ فکس کرنے کی خبر سن کر صدمے سے اس کے پیٹ کے نچلے حصے میں پھر سے دکھنے لگا تھا۔ شنایا بہت پریشان تھی، اسے کیا معلوم تھا کہ جس خڑوس سڑ کو وہ زندگی کا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی اب وہی اس کا شوہر بننے والا تھا۔ جب سے نصرت بیگم نے اسے اس کے رشتے کے بارے میں بتایا تھا تب سے ہی وہ روئے جا رہی تھی اور رو رو کر اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اماں پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاؤں گی، جاب کر لوں گی، پلیز مجھے شادی مت کروائیں۔ مگر نصرت بیگم بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہنے لگی، بیٹا وہ تمہارا شوہر ہے اور تم اس کی بیوی ہو، اتنے سالوں سے تم اس کے نکاح میں ہو، اور میری سہیلی سلمیٰ بہت اچھی ہے، دیکھنا مجھ سے زیادہ تمہارا خیال رکھے گی، تمہیں پیار دیں گی، تمہیں کبھی بھی کوئی دکھ پہنچنے نہیں دیں گی، اور ان کا بیٹا بھی یقیناً ان کی جیسا ہی ہوگا، بہت بہت اچھا اور محبت کرنے والا۔ مگر شنایا تو اس کے بارے میں سن کر ہی بہت زیادہ گھبرا چکی تھی، ابھی تو سمجھداری کی عمر کو نہیں پہنچی تھی۔ کچھ روز پہلے ہی اس کی ایک سہیلی کی منگنی طے ہوئی تھی جو اپنے منگیتر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور دونوں حد سے زیادہ رومانٹک باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ چونکہ وہ شنایا کی پکی سہیلی تھی تو وہ اس لیے شنایا کو اسکول میں آ کر بتاتی تھی کہ شنایا بھی میاں بیوی کے رشتے سے بالکل انجان تھی، لیکن اس کی سہیلی نے جب اسے تھوڑا بہت اس کے بارے میں بتایا تو اس کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ وہ شرم سے اس کے کان کی لو تک سرخ ہو گئی تھی۔ اگلے 2 دن تک تو اس کی آنکھوں سے نیند بھی اڑ چکی تھی۔ بار بار اپنی سہیلی کے الفاظ یاد کر کے وہ گھبرا جاتی تھی، تو کبھی پیٹ میں گدگدی سی اٹھنے لگی تھی۔ اب اس کی اپنی ہی رخصتی کی ہونے والی تھی اور نہ جانے اس کا شوہر کیسا تھا، اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ وہ سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ گاڑی گیٹ پر رکتے ہی ابتہاج اترا اور اس نے ایک نظر گھر کے دروازے پر ڈالی تھی اور بیزاری سے اپنی ماں کو دیکھا۔ چلیں امی، جلدی ختم کرتے ہیں اس تماشے کو۔ سلمیٰ نے اسے گور کر خاموش کروایا۔ دونوں اندر داخل ہوئے تو ابتہاج کی نظریں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ جس نے اس کی زندگی میں یہ طوفان کھڑا کر رکھا تھا۔ شنایا اپنے کمرے میں بیڈ پر بڑی کانپ رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کون آیا ہے۔ وہ باہر انتظار کر رہے ہیں شنایا، نصرت نے کمرے میں آ کر کہا، چلو ان سے مل لو، اب ان کا ہی گھر تمہارا اپنا گھر ہوگا۔ شنایا نے نفی میں سر ہلا دیا، امی مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں باہر نہیں آؤں گی، آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لیں۔ نصرت بچی کہاں ہے؟ سلمیٰ نے نصرت کو اکیلے آتے دیکھ کر تشویش سے پوچھا تھا۔ سلمیٰ، وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں گی اسے سر آنکھوں پر منظور ہے۔ لو سن لو بھائی، ابھی سے نواب زدی کے نخرے آسمان کو چھو رہے ہیں۔ رخسانہ نے موقع پاتے ہی زہر اگلا۔ سسرال والے دہلیز پر کھڑے ہیں اور محترمہ اندر منہ چھپا کر بیٹھی ہیں۔ وہ پتہ نہیں کس بات کا غرور ہے، اگر پڑھ لکھ کر کوئی بڑا تیر مار لیا ہوتا تو بندہ مانتا۔ ابھی کل ہی تو ماں کو صاف انکار کر دیا کہ اسکول کا منہ نہیں دیکھوں گی، اور اس لیے تو انہیں رخصتی کی پڑی ہے۔ ابتہاج کی ماں نے رخسانہ کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھا تھا اور اس کے لب سل گئے تھے۔
پھر وہ نصرت کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی بخش لہجے میں بولی تھی، کوئی بات نہیں نصرت، میں سب سمجھتی ہوں، بچی معصوم ہے، ڈر رہی ہوگی، لیکن اب اسے مزید یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے رخ موڑ کر ابتہاج کی طرف دیکھا۔ اگلے اتوار کی تاریخ پکی، ہمیں کوئی زیادہ دھوم دھام نہیں کرنی، بس اپنی امانت کو سادگی سے بیاہ کر لے جاؤں گی۔ اگلے اتوار کا سورج نصرت بیگم کے دل کی امید کی کرن اور شنایا کی آنکھوں میں اندیشوں کے سمندر لے کر طلوع ہوا تھا۔ رخسانہ ممانی نے رسماً دنیا نبھانے کے لیے گھر کے صحن میں چند کرسیاں لگائی تھیں اور محلے کی خواتین کو بلایا تھا۔ سلمیٰ بیگم اپنے ساتھ ابتہاج کے تایا اور تائی، کچھ قریبی رشتہ داروں دوستوں کو لے کر نہایت سادگی سے بارات کی صورت میں پہنچی تھی۔ ابتہاج سفید کرتے شلوار اور کندھے پر گرے رنگ کی شال ڈالے گاڑی سے اترا اور اس کے چہرے پر وہی ناگواری قائم تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور شفق کی سرخی آسمان پر پھیل چکی تھی۔ نصرت بیگم نے قرآن پاک کا سایہ بیٹی کے سر پر کیا اور اسے سلمیٰ بیگم کے حوالے کر دیا۔ شنایا لرزتے قدموں سے چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ باہر آئی تو ابتہاج گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ گھونگھٹ کی اوٹ کی وجہ سے نہ ابتہاج اس کا چہرہ دیکھ سکا اور نہ ہی شنایا نے سر اٹھا کر اسے اپنے مجازی خدا کو دیکھا تھا، جس کے رحم و کرم پر اب اس کی زندگی کی ڈور تھی۔ جب گاڑی ابتہاج کے خوبصورت پورچ پر آ کر رکی تو سلمیٰ بیگم نے گاڑی سے اترتے ہوئے ایک ملازمت سے کہا، پانی کا پیالہ منگوایا اور بڑی محبت سے شنایا کے سر کے اوپر وار کر اس کی نظریں اتاری۔ میری پیاری بچی، میں تہہ دل سے تمہارا استقبال کرتی ہوں۔ اللہ تم دونوں کو بہت ساری خوشیاں نصیب کرے اور میری بچی کو ہر بری نظر سے بچائے۔ انہوں نے شنایا کی چادر سے ڈھکے سر پر ماتھے پر ڈھیر سی دعائیں دیں اور اس لمحے ابتہاج نے اس چھوٹی سی چادر میں لپٹی دلہن پر ایک گہری نظر ڈالی تھی اور اس کے وجود سے جھلکتا ہوا بچپنا دور سے محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بنا کوئی بات کہے وہیں سے سیدھی راہداری کا رخ کرتے ہوئے اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ اسے بے تحاشا غصہ آ رہا تھا، دل کہہ رہا تھا کہ ایک چیز ادھر ادھر پٹک کر رکھ دے۔ ایک تو وہ 6 فٹ کے تجاوز کرتے ہوئے قد کا حامل تھا اور اس کی بیوی بڑی مشکل سے اس کے سینے تک بھی نہیں آتی تھی اور اپنے آپ کو دیوار سے لگے آئینے میں دیکھتا ہوا اپنے جذبات پر قابو پانے لگا تھا، ہر مرد کی طرح۔ اس کے بھی جذبات تھے۔ من چاہی بیوی اس کے گھر میں آئے اور وہ اس کے ساتھ اپنی یادگار رات بنائے، لیکن جس قدر وہ اس باڈی بلڈر لمبے چوڑے تھا، اسے تو اب اس معصوم لڑکی پر بھی ترس آ رہا تھا، نہ جانے وہ اسے جھیل بھی پائے گی کہ نہیں۔ اگر اس نے اس کے ساتھ ذرا سے بھی سختی کا مظاہرہ کیا تو جس قدر وہ موم کی گڑیا جیسی ہے کہ بکھر نہ جائے، یہ سوچ کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ اب شادی تو کر لیا ہے، لیکن مزید 5-10 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ کب اسے سہنے کے لائق ہوگی؟ اسی شادی کے بعد اس کا رشتہ آغاز کرے گا۔ یہ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم نے ایک سرد سانس لی اور شنایا کا ہاتھ تھام کر اسے اوپر والی منزل پر بنے ابتہاج کے کمرے میں لے کر آئی اور شنایا کے دل اس اجنبی اور بڑے سے کمرے کو دیکھ کر تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سلمیٰ بیگم ممتا سے بھرپور لہجے میں اسے سمجھانے لگی، دیکھو شنایا بیٹی، یہ زندگی کا وہ نیا موڑ ہے جہاں ایک لڑکی اپنے بچپنے کو پیچھے چھوڑ کر مکمل عورت کرتی ہے، اور اب تم کسی کی شریک حیات ہو۔ شوہر کا دل جیتنا ہی ایک عقلمند عورت کا سب سے بڑا ہنر ہوتا ہے اور اس کے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے پہلی رات ہی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ مرد فطری طور پر تھوڑا سخت اور جذباتی ہوتا ہے، لیکن عورت کی نرمی، اس کا سلیقہ اس کے غصے کو پگھلا دیتے ہیں۔ جب ابتہاج کمرے میں آئے تو اس کی مرضی اور اس کے قرب کو خوش دلی سے قبول کرنا۔ ایک اچھی بیوی کبھی اپنے شوہر کی خواہش اور اس کے لمس سے دوری اختیار نہیں کرتی، بلکہ خود کو اس کے حوالے کر دیتی ہے۔ جسم اور روح کا یہ ملاپ ہی میاں بیوی کے رشتے کی اصل بنیاد ہے۔ تم گھبرانا مت اور اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا۔ اب میں جلدی ابتہاج آتا ہوگا، یاد رکھنا کہ آج کی رات تمہیں اس کا دل جیتنا ہے۔ وہ چپ چاپ خواہ میں سر ہلا چکی تھی۔ کمرے کو دیکھ کر اسے ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کا شوہر کون ہوگا، کیسا ہوگا، یہ سوچ کر اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ جب سلمیٰ بیگم نے گھر میں کہیں بھی ابتہاج کو نہ دیکھا تو سیدھا اس کے اسٹڈی روم میں گئی تھی۔ اسٹڈی روم میں اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا آنکھیں موندے ہوئے ایک گہری سانس خارج کر کے سلمیٰ بیگم کہنے لگی، بیٹا یہاں کیا کر رہے ہو؟ آج کی رات بھی کتابیں پڑھو گے؟ جاؤ، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ وہ بڑی سرد نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ کر کہنے لگا تھا کہ
मामा ज़बरदस्ती रुखसत करवा लाई है, लेकिन देखा है आपने उसको मेरे सामने वो एक तिनके के बराबर है, और मैं फूंक मारूंगा तो वो उड़ जाएगी। आपको मुझे बार बार उससे रिश्ता बनाने को कह रही हैं। फॉर गॉड सेक मामा बस कर दे, मुझसे ये सब कुछ अब मज़ीद नहीं देखा जाता। वो बहू बनकर आ गई है तो ठीक है, लेकिन कमरे में जाकर अगर मैंने उसके साथ कोई रिश्ते का आगाज़ किया तो वो बिला वजह ही कोई तमाशा खड़ा हो जाएगा। वो ढके छुपे अल्फाज में अपनी माँ को बताना चाहता कि तब बस किसी तरह फ़िलहाल इस लड़की का और इब्तिहाज का वो कमरा अलग ही रखें। लेकिन सलमा बेगम कहने लगी, बेटा बीवी है वो तुम्हारी, इतनी भी कोई नाजुक नहीं होती। इसका वजूद पहले से ये बता रहा है कि वो शादी के लायक हो चुकी है और तुम शौहर हो उसके, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा एक शरीफ और तमीज़दार इंसान है। वो कभी भी कुछ ऐसा गलत नहीं करेगा जिससे उसके साथ जुड़े रिश्तों को तकलीफ पहुंचे। इब्तिहाज खामोश हो चुका था और उसके जाने के बाद चंद मिनट के बाद इब्तिहाज कमरे में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुलने पर फिर बंद होने की आवाज़ पर शनाया का दिल पूरी तरह से डर गया था। इब्तिहाज सुस्त कदमों से चल कर बेड के पास आया और फिर गहरी सांस खारिज करके कहने लगा, देखो लड़की मैं जानता हूँ, बहुत साल पहले हमारा निकाह हो चुका था, चाहे जिन हालात में भी हुआ। सुना है तुम भी स्कूल में पढ़ रही थी, यकीनन पढ़ाई की तरफ ध्यान होगा ना कि शादी का, इन सारी जिम्मेदारी की तरफ। मगर बहरहाल मैं तुम पर किसी किस्म का भी ज़बरदस्ती बोझ नहीं डालूंगा। जैसे जैसे इब्तिहाज रो रहा था, रोते हुए शनाया के वजूद में सुइयाँ चुभने लगी थी। उसके पूरे वजूद में ज़लज़ला सा आ गया था। ये आवाज़ तो सर इब्तिहाज की थी। वो एकदम से गड़बड़ा चुकी थी। वो खुद ही हम कलाम हो कहने लगी, मेरे होने वाले शोहर की आवाज़ सर से इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है कि इन दोनों जुड़वा भाई तो नहीं। वो यही बातें सोच रही थी जब इब्तिहाज ने उस के घूंघट की तरफ हाथ बढ़ाया और उसके दिल में भी अपनी दुल्हन को देखने की एक चाह उभरी थी।